اچھا جی، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ بالوں کو ڈائی کرنے کے حوالے سے. تو اس پر حدیث دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی بالوں کو ڈائی نہیں کرتے تھے. وہ ڈائی نہیں کرتے تھے، وہ بالوں کو نہیں رنگتے تھے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو. یو ہیو ٹو گو ٹو اپوزٹ. آپ کو اپوزٹ جانا ہے. کن کے؟ یہودی اور عیسائی کے، اہل کتاب جو ہیں ہمارے. تو تم کرو. اور یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری اور مسلم. ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم. مخالفت کرو. اور یہ کئی جگہوں پر آئی ہے بات، ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ داڑھی اور سر کے سفید بالوں کو یلو کر لیں، ریڈ کر لیں، بٹ بالکل جو جیٹ بلیک ہوتا ہے نا، بلیک، وہ نہیں کرنا. سنیے اور آگے بھی بتائیے، لوگوں کو نالج نہیں ہوتی، اس سے منع کیا گیا. میں بتا دیتی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا کہ آپ نے یعنی کوئی بھی رنگ کر سکتے ہیں. اور آج کا جو فتویٰ ہے نا، اس میں یہی ہے کہ یو کین ڈائی یور ہیئر ان اینی کلرز. کسی بھی کلر میں آپ ڈائی کر لو. اور آپ عورتوں کو تو کرنا چاہیے اپنے مطلب ہسبینڈ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا بس. اب آپ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے؟ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ پگ کا گوشت نہیں کھانا، شراب نہیں پینی. ایسے بہت سارے احکامات ہیں جن کی آپ بہت ساری لاجکس ہیں، پیچھے حکمہ ہے، وزڈم ہے، لیکن دیر آر مینی لاز کہ ان کے پیچھے آپ حکمہ ڈھونڈنے جائیں گی تو آپ کہیں گی بس یو ہیو ٹو اوبے. اگر آپ نے حدیث سن لی ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، آپ کو اوبے کرنا ہے. اوکے، آئی گاٹ اٹ، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آگے کیا ہے جی؟ مرد اور عورت دونوں کو سیاہ خضاب سے اپنے بال رنگنے منع ہے. اب حدیث آگئی، اس پہ بات ختم. کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سفید بالوں کو بدل دو. کوئی شخص آیا آپ کے پاس، لیکن ان کو سیاہ کرنے سے بچو. اور اس کو روایت کون کر رہے ہیں؟ مسلم. اوتھینٹک حدیث ہے. نہیں، سیاہ نہیں کرنا، بلیک، جیٹ بلیک جسے آپ کہہ لو، وہ کلر نہیں کرنا. اچھا جی، پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ابھی زیادہ، کیونکہ وہ کون تھے؟ ابو بکر کے والد تھے وہ. اچھا جی، پھر ایک ہے کہ بالوں کو آپ نے اس طرح نہیں مونڈنا کہ سر کے کچھ بال چھوڑ دیے جائیں اور کچھ کاٹ لیے جائیں. تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ بھی ابو داؤد اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا تھا، اس کے سر کے کچھ بال مونڈے ہوئے تھے اور کچھ چھوڑے ہوئے تھے. جیسے وہ آپ دیکھیں منکس ہے نا، کبھی وہ کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی وہ ہم نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. وعلیکم السلام. پھر جی کیا ہے؟ اچھا جی، یہ بڑی اہم حدیث ہے. مصنوعی بال، وگ جوڑنے، گودنے اور یا دانتوں کو باریک کرنے کی حرمت کیا اس کے بارے میں حدیث کو دیکھتے ہیں. آج کل چل رہے ہیں نا، بہت زیادہ خواتین کر رہی ہیں مصنوعی جو آرٹیفیشل جو وگز استعمال کر رہی ہیں، وہ نہیں کرنی. اس میں کیا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میری بیٹی کو جلدی بیماری کوئی لگی جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں، یعنی اس کے سر پر؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے. بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے، ایک چیز اور بتاتی چلوں، مینشن کروں، خواتین کو پتہ نہیں ہوتا. اب یہاں پر بھی اللہ بھلا کرے ہم سب کا، ہمیں نالج نہیں نہ ہوتی، پھر ہم نے لینی بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ہے. اب آپ پرپوزل والے گروپس میں جائیں گے نا، بعض پکچرز بھی آتی ہیں بچیوں کی. اچھا، اب وہ تو چلے گروپ میں ہو گیا، لیکن اگر آپ کوئی رشتہ دیکھنے آ رہا ہے بچی کا یا کچھ اس طرح، اب وہ اٹ از الاؤڈ ٹو سی ہر وداؤٹ حجاب. یو انڈرسٹینڈ؟ جس نے شادی کرنی ہے نا، وہ اس کو حجاب کے بغیر دیکھ سکتا ہے. وہ کیوں؟ اس کے بال دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الاؤ ہے. چاہے آپ نقاب کر رہی ہیں، لیکن اب انہوں نے شادی کرنی ہے، یعنی ڈیسائیڈ ہو گیا شادی کرنی ہے. چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے. چہرے کی حدیث کہاں پر ہے؟ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا میں شادی کرنے لگا. تو آپ نے کہا آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو صحابی نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ لڑکی تو دیکھو. یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لڑکی کی، میں نے کسی کا سنا ایسے بھی ریل میں کہ وہ لڑکی کو دیکھنے آئے، وہ نقاب کرتی تھی، اس نے نقاب ہی نہیں ہٹایا. اس نے کہا میں تو نقاب کرتی ہوں.
تو اس کے پاس ساتھ کوئی عورت وغیرہ نہیں تھی تو اس نے نقاب ہی بچی نے نہیں ہٹایا کہ نہیں جی میں نے اپنا چہرہ نہیں دکھانا. تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. اٹ از الاؤڈ. آپ کہیں باہر جاتی ہیں کسی دوسرے کنٹری میں, ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے آپ کو دکھانا پڑتا ہے نا فیس اپنا. تو یہاں کچھ ایسے میٹرز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, یعنی دین ہمارا بڑا فلیکسیبل ہے, نیچرل دین ہے, نیچرل دین ہے, فطرت کیا ہے, نیچرل دین ہے. یہ آپ کو ایسی چیز نہیں کہہ رہا جو آپ کو نقصان دے رہی ہے, جو آپ کی جو ہیومینٹی کی جو لاز ہیں, جو رولز ہیں اس کے اگینسٹ جا رہا ہے, بلکہ یہ دین ایسا ہے کہ اسی کو اپنا کے ہی ہیومن کے لیے بلیسنگ ہے اور ویلفیئر ہے, پراسپیرٹی ہے. ناٹ اونلی کہ مسلم, دوسرے بھی اگر ان رولز کو لیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے. زکوٰۃ کا ہی آپ لے لیں سسٹم. اچھا جی بات آگے, تو ٹھیک ہے اب سمجھ آئی. اگر کوئی ایسے آپ کے ہاں کوئی آپ کو پتہ چلے تو آپ اسے کہہ سکتی ہو نہیں بیٹا آپ چہرہ دکھا سکتی ہو, اٹ از الاؤڈ. اور اگر بات فائنل ہو گئی ہے دین یو کین آلسو شو یور ہیئر ٹو دیم. اپنے آپ بال بھی دکھا, وہ دیکھ سکتے ہیں. ہو گئی یہ بات کلیئر. اور یہ وگ نہیں لگانی, یہ بھی بات اب سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے جی. اچھا اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ بے شک رسول کریم نے فرمایا بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی اور گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت ہے. اسی طرح 10 ویمن ہیں جن پر قرض کی گئی ہے. ان میں کیا آ رہا ہے, یہ میں ایک حدیث آپ کے آگے رکھ ہی دیتی ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدن گودنے والی اور گدوانے والیاں, پلکوں کے بال یہ پہلے میں نے بتائی ہوئی بہرحال, پلکوں کے بال اکھڑوانے, ایک تو جو اکھڑوا رہی ہے, جو پلک کروا رہی ہے اور پلکنگ کرنے والی, 4 ہو گئی. دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی, جان بوجھ کر کہ میں ساری ڈیٹیل اس لیے آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بعد میں کوشچن, جو ایک ہے آپ کو مسئلہ ہے آپ کے ٹیتھ میں, مطلب ٹیتھ میں وہ کچھ گیپ ہے, آپ کو کلیننگ کرنے میں پرابلم ہے, دین ان دیٹ کیس یو گو ٹو دا ڈاکٹر, آپ اس کو کر سکتے ہو. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس دور میں ہوتا ہوگا اور آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے, تو نہیں آپ نے کروانا. پھر ہے جی ان عورتوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. سو ایک عورت نے پوچھا کہ بحث کی کہ مجھے کیا ہے, میں یعنی کہ اس بارے میں تو رسول کریم نے بتایا نہیں, تو آپ نے ابن مسعود نے کہا کہ مجھے کیا ہے, میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول نے لعنت فرمائی ہے. اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. تو اللہ نے, انہوں نے فرمایا کہ رسول یہ جو حکم تمہیں دے رہا نا, یہ کس میں ہے, سورۃ الحشر میں ہے, وما آتاکم الرسول خذوہ, یعنی تم حدیث سے انکار نہیں کر سکتے, جو تمہیں اللہ دے, وہ رسول دے رہا ہے وہ لے لو, اس کو پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے وہ تمہیں روک رہا ہے اس سے باز آ جاؤ. یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی. اچھا جی اب اس میں وہ ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ کیا ہے. ایک اور حدیث میں وہی جو وشم, یہ جو ہے آج کل جیسے ہو رہا نا, پہلے بھی دیکھیں اس وقت میں بھی یہ کام ہو رہا تھا, یہ جو ٹیٹوز بنوانے, ہاں وہ یہی ہے کہ سوئی وغیرہ چبھو کر خون نکالیں اور پھر اس میں وہ سرما بھرتے تھے اس ٹائم پر. اب دیکھیے یہ کتابیں کتنی پرانی لکھی ہوئی ہیں نا, یہ آج کی تو نہیں ہے, کچھ کتابیں کتنی پرانی ہیں, حدیثیں کتنی پرانی ہیں, سبحان اللہ. یعنی اس ٹائم پہ بھی بڑا کچھ ہو رہا تھا. ایون اللہ نے جو بات کہی ہے قرآن کریم میں کہ تم سے جو پہلی قومیں تھیں نا وہ تم سے زیادہ طاقتور تھیں. اور آج جب آپ وہ جو آثار دیکھتے ہیں جیسے موہنجو دڑو, وہ جو پرانی قوموں کی وہ جو سویلائزیشنز ہیں, وہ پتہ چلتا ہے وہ ہم سے کئی گنا ایڈوانس تھیں. وہ ایک میں کسی کا سن رہی تھی, اس نے کہا کہ فلڈ سارا شہر بہہ گیا کراچی کا, لیکن وہ جو پرانے کھنڈرات تھے وہ نہیں بہے, پانی نکل گیا. نہیں ایسا انہوں نے زبردست سسٹم بنایا ہوا تھا. فرعون کے بارے میں کہا ہے نا, ایک قوم کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ اس کی مثل میں نے کوئی قوم بنائی ہی نہیں تھی. کتنی قومیں, قوم عاد, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, قوم نوح, قوم لوط. ٹھیک ہے, اس میں جو قوم عاد ہے نا سورۃ الفجر میں آپ پڑھیں گی, اس جیسی قوم اللہ کہتے ہیں میں نے بنائی ہی نہیں تھی. وہ اتنے طاقتور تھے. اور کسی قوم کے بارے میں آتا ہے وہ شاید وہی تھے کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتے تھے, اتنے طاقتور تھے وہ. سورۃ الفجر میں اگین کہہ رہی ہوں نا, آپ یو کین چیک ڈیٹیلز تفسیر اس قوم کے بارے میں, یعنی ایسی وہ زبردست قوم تھی نا. سورۃ الفجر 38 جز میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور پھر جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا اور کہتے تیز آندھی, اور پھر ان کے جو سر آپس میں ٹکرا کر اس طرح تباہ ہوئے. اور وہ کیا کہتے تھے, ہاں بڑی زبردست بات سورہ فصلت میں, من اشد منا, ہم سے زیادہ طاقتور کون. یعنی غرور نہیں کرنا کسی چیز پر
کسی چیز پہ بھی غرور نہیں کرنا، نہ اپنے علم پر نہ اپنے حسن پر. یہ آتا ہے علم پر بھی لوگ کرتے ہیں. آج تباہیاں اتری ہوئی ہیں، مجھے سب پتہ ہے. نہیں، یہ جو علم ہے نا، علماء جو اس کے بنی اسرائیل کے علماء ہیں، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ ان کے پاس علم نہیں تھا. اللہ نے کیا کہا سورہ جمعہ میں ان کے لیے؟ ایسے ہی تھا جیسے گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہیں. ان کے پاس بہت علم تھا لیکن ہدایت نہیں تھی. ایسا علم بڑا خطرناک ہے. دعا یاد ہے کسی کو؟ وہ دعا نہیں آپ پڑھتی، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ مجھے ایسے علم سے بچا جو نفع نہ دے، مجھے کہیں غرور میں نہ مبتلا کر دے. تو یہ یعنی علم ہونا اور ہدایت ہونا، چاہے آپ مفسر ہو جائیں، کتنے ٹاپ پہ چلے جائیں، اگر آپ میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، سب ملیا میٹ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ کہتے تھے من اشد منا، یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون. اور اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اب پھر جب ان کی تباہی ہوئی کیسے اللہ نے پکڑ کی، سورہ فصلت میں ان کے بارے میں آیا یہ چیزیں. اچھا جی، یہ میں نے آپ کے لیے آج ایک میں نے کہا تھا یہ عورتوں کو یہ پتہ چل جائے. اور ٹیٹوز بنوانے والی اور ظاہر ہے وہ دونوں عورتوں کا آ گیا، بنانے والی، پلکنگ کرنے والی، کروانے والی. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دانتوں کا جو بلا وجہ اپنی بیوٹی کے لیے، اسی طرح جو چینج لاتے ہیں نا بیوٹی میں. ایک ہے بوٹاکس. کسی نے کوشچن کیا عاصم حکیم سے، تو میں آئی واز لسننگ دیٹ ٹائم، تو میں نے کہا سوچا آپ کے آگے شیئر کر دیتی ہوں، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ جو بوٹاکس کروا رہی ہیں نا اپنی اسکن کو، وہ یو کین ڈو. اچھا ہے، کوئی ایک خوشی پر اس میں نے سنا، میں نے کہا میں سنوں کیا، کہ میں گزرتی ہوتی تھی، میں بعض کا مجھے بھی ہوتا ہے میں سن لوں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی نہیں اس میں آپ کروا سکتی. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کسی آدمی نے ان سے کہا کہ میرے نا اسکن پہ ایسے، تو انہوں نے کہا اوکے یو کین ڈو. لیکن میرا خیال ہے چینج یہ جو ناک میں کچھ یہ مت کروائیے. ٹھیک ہے؟ پلکنگ سے بچیے، اور وگ لگانے سے میں نے بتا دیا، اور کلر میں نے آپ کو بتا دیا. اوکے انشاءاللہ موٹی موٹی باتیں پکڑی اور آگے بھی اپنا پھیلائیے. اور یہ سب جی 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 میں چیک کر دوں گی. کون سا ہے اس کی؟ اچھا میں یہ ذرا میری بس 12 منٹ کی ہے ہیئر کا. اوکے میں اس کا کر کے نا آپ کو انشاءاللہ، چپ بھی نہیں کرتی، ساری شروع ہو جاتی ہیں. ہم بات سن لیجیے. ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفید بالوں کو مت کھیڑو، قیامت والے دن یہ مسلمان کے لیے نور ہوں گے. سفید بالوں کو مت کھیڑیے. ٹھیک ہے؟ اکھیڑنا، پلک نہ کیجیے ایسے سے کھینچ کے، مطلب داڑھی کے، یعنی داڑھی کے بال اور جو سر کے وہ مت کھیڑیے. یہ بھی حدیث حسن ہے. یعنی یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا بالغ لڑکے کے پھر بال آنا شروع ہوتے ہیں، وہ بھی مت کھیڑیے. اور جو سفید بال اگر آ گئے وہ مت کھیڑیے، بس ڈائی کر لیجیے. داڑھی کو بھی ڈائی کر سکتے ہیں، بالوں کو بھی ڈائی کر سکتے ہیں. اور میں نے کیا کہا؟ بلیک کلر نہیں کرنا، باقی آپ اینی کلر یو کین ڈو. ٹھیک ہے جی. اور پھر ایک لاسٹ حدیث پر ہم بند کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے ایسا کام کیا کہ جس کے بارے میں نے حکم نہیں دیا، نہیں ہم نے حکم نہیں دیا، تو وہ کام مردود ہے، یعنی وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے. مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے، غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، اور عاجزی اور مسکینوں کے ساتھ کرے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.